السلام علیکم ڈیئر لسنرس، ویلکم بیک ٹو یور اون چینل ناولز کریز۔ اور جیسا میں نے کہا تھا کہ اب ہمارا نیکسٹ ایپیسوڈ ہوگا ہمارا ناول ہم سفر کا، جس کو ہمیں جلدی جلدی ختم کرنا ہے تاکہ میں آپ کے لیے لے کر آؤں ایک بہت ہی اچھا فنی سا ناول۔ اس کے لیے تھوڑی سی ایکسائٹمنٹ رکھتے ہیں ہم، کیونکہ وہ ناول جو نیکسٹ ہم سفر کے بعد شروع کریں گے وہ بہت ہی فنی ہوگا، مطلب کہ پولیس آفیسر بیسڈ اور روڈ ہیروئن بیسڈ ایسا ہونے والا ہے۔ تو جلدی جلدی اب ہم سفر جلدی ختم کریں گے، اور اس کے بعد ہم لے کے آئیں گے ایک نیا ناول۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ گاڑی چلاتے منیب کے چہرے پر ایک آسودہ مسکراہٹ تھی۔ امراہ نے واقعی ٹھیک کہا تھا کہ سوشل میڈیا کی زندگی محض ایک سیراب ہے۔ کل تک اس کے چند ہزار فالوورز کی تعداد ایک ہی رات میں لاکھوں تک پہنچ گئی تھی۔ اب اسے پہلے کی طرح سوشل میڈیا پر اپنی اپڈیٹ دینے کے لیے فوٹوگرافر کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ اب وہ جہاں بھی جاتا خود بخود وہاں پر فوٹوگرافرز کا ایک جھمگٹا اس کی تصاویر کھینچنے کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ اب اس کی اپڈیٹس کا کام لوگ خود بخود کر رہے تھے۔ اکثر و بیشتر یوٹیوب چینلز پر منیب شاہ کی کسی ایک چیز کا ہی چرچا ہوتا۔ اب اس کی انسٹا کی ایک پوسٹ کسی بھی چیز کے اعتراف کا تردید پر ثبوت کی مہر ثبت کرتی تھی، اور اس کی ایک ہی پوسٹ پر کئی ویڈیوز بنتی یوٹیوب پر وائرل ہو جاتی تھیں۔ اپنے گھر کے آہنی مضبوط گیٹ کے سامنے اس نے ہارن دیا تو چوکیدار نے اتنے مہینے بعد اپنے گھر کے دروازے پر چھوٹے صاحب کی گاڑی دیکھتے ہی سرعت سے گیٹ واک کیا۔ زن سے گاڑی سمیت اور بجری کی بنی ڈرائی وے پر جا کر رکی تھی۔ ایک ادا سے گاڑی کا دروازہ واہ کرتے وہ باہر نکلا تھا۔ اس کا رخ اب اندر کی جانب تھا۔ اس کی چال میں ایک واضح سرمستی اور جیت کا نشہ تھا۔ السلام علیکم۔ ہال میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنی شوخ و چنچل آواز میں سب کو بآواز بلند سلام کیا۔ سبھی ابھی تک وہیں بیٹھے تھے۔ اس کی آواز پر سب چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وجاہت شاہ کی اس کی جانب پشت تھی تو وہ اس آواز کو سنتے وہیں ساکت رہ گئے تھے۔ وہ پلٹ کر اپنے نالائق مگر وقت کے تھپیڑے میں ہیرا بنے بیٹے کو دیکھنے کی ہمت خود میں مفقود پا رہے تھے۔ ہیلو بیوٹیفل لیڈی، کیسی ہیں آپ؟ سب سے پہلے وہ ناماخوذ سے اسے یک ٹک دیکھتی اپنی ماں کے جانب بڑھتا انہیں اپنے حصار میں لے کر گرم جوشی سے گویا ہوا تو وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتی، ایک کے بعد دیگر اس کے چہرے کے کئی ایک بوسے لیتی شدت سے رو دی۔ میرا بچہ، میرا شہزادہ۔ ایک ماں کی پیاسی ممتا اور آنکھوں کی دید کے سیراب ہونے کے اس عمل نے سب کو آبدیدہ کر دیا تھا۔ کیا ماں، آپ تو مجھے بھی رلائیں گی؟ منیب نے خود پر قابو پاتے شرارت سے کہتے زاہدہ بیگم کی آنکھیں صاف کی تو وہ بھی روتے ہوئے مسکرا دی۔ غصیلے لوگوں کا کیا حال ہے؟ وہ صوفے پر بیٹھے بشرا بوا کے سامنے دوازوں بیٹھا، ان کے دونوں ہاتھ تھامنے چمکتے نگاہوں سے انہیں دیکھتا گویا ہوا اول درجے کے ضدی اور اڑیل ہو تم۔ انہوں نے اس کے سر پر دشت شفقت دراز کرتے اس کے ماتھے پر بوسہ لیا۔ باہر کا کامہ سن کر اریبہ بھی جھٹ سے باہر نکلی تھی۔ منیب فردن سب سے مل رہا تھا۔ وجاہت شاہ ابھی بھی رخ موڑے بیٹھے تھے جب منیب نے ہمیشہ کی طرح انہیں پیچھے سے حصار میں لیا۔ وجاہت شاہ صاحب غصہ تھوک دیں، اس نے ہمیشہ کی طرح انہیں حصار میں لیے ہی ان کے گال کا بوسہ لیا، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح اسے گھور نہ سکے۔ ایک آنسو چھپکے سے وجاہت شاہ کی آنکھ سے ٹوٹا جسے انہوں نے سرعت سے صاف کیا تھا۔ وہ اپنے اصلاح بالی اور خلندر سے بیٹے کو پچھلے چند مہینوں میں یاد کر کے کتنا تڑپے تھے، کوئی ان سے پوچھتا۔ اب بھی دل چاہا اسے لمحے کی تاخیر کیے بنا سینے سے لگا لیں، لیکن یہاں بھی انا کا پرچم سب سے بلند تھا۔ وہ شیر تھا تو وہ خود کو سوا شیر تھے۔ منیب ان کی بات نہیں مان رہا تھا تو وہ کیسے اس کی مان لیتے؟ بابا، آپ جائیداد میں حصہ مت دیں پر پیار تو دے دیں۔ وہ ان کے سامنے آتا، دوازوں بیٹھ کر شوقی سے کہتا، ان کا ہاتھ اٹھا کر اپنے سر پر رکھ گیا۔ جب وجاہت شاہ سرعت سے اپنا ہاتھ کھینچتے اٹھ کھڑے ہوتے رک مڑ گئے۔ یہ بھی ان کی ابھی تک واضح ناراضگی کی نشاندہی تھی۔ ایک دم ہی منیب کے چہرے کی جلتی لو بجھ گئی۔ وجاہت شاہ کے اٹھ کھڑے ہونے پر منیب بھی ایک گہری سانس خارج کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ خیر، آپ سے کیے وعدے کے مطابق اب میں اس قابل ہو چکا ہوں کہ اپنی بیوی کے اخراجات اٹھا سکوں، لہٰذا میں یہاں اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں۔ اریبہ تمہارے ساتھ کہیں نہیں جائے گی، وہ اس گھر کی خاندانی بہو ہے، وہ یہیں رہے گی۔
وجاہت شاہ کی آواز میں ایک دھاڑ تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اریبہ کی جانب بڑھتا، وجاہت شاہ اس کی طرف مڑتے شورابار نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوئے ایک دفعہ پھر سے کچھ ماہ پہلے والی عدالت لگ چکی تھی، جس میں باپ بیٹا پھر سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ باقی سب کی طرح اریبہ بھی ہونٹ چباتی یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ کیا تمہاری نظر میں باپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے منیب؟ کیا تمہارے لیے وہ کل کی آئی ہوئی لڑکی مجھ سے زیادہ بڑھ کر عزیز ہے، تو تم میرے لیے اسے نہیں چھوڑ سکتے، بلکہ اس لڑکی کے لیے تم باپ کو چھوڑ سکتے ہو؟ کیا یہ اوقات ہے میری تمہاری نظروں میں؟ وجاہت شاہ جلال میں آ چکے تھے، غصے سے ان کی آواز کانپنے لگی تھی۔ ایک پل کو منیب بھی ان کی باتیں سنتا کنفیوز ہو کر انہیں دیکھنے لگا تھا۔ اس پوری دنیا میں میرے لیے آپ کا کوئی نم و بدل نہیں ہے بابا، پر اس کے ساتھ ہی ماں باپ کے حقوق کے ساتھ میرے سر میری بیویوں کے حقوق بھی واجب الادا ہیں۔ حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، جبکہ حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے بابا۔ میں پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں انسان ہوں اور انسان خطا کا پتلا ہے، ایک دن میں ہزاروں غلطیاں کرنے والا۔ پرفیکٹ صرف اللہ کی ذات ہے۔ میں اپنا کوئی بھی کام پرفیکٹ نہیں کر سکتا، لیکن میں بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں، اور انسان کے ہاتھ میں محض کوشش ہی ہوتی ہے جسے وہ کر سکتا ہے۔ میں بھی اپنے ہر رشتے کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش ہی کر سکتا ہوں، اس کے ساتھ میں اپنے اللہ سے یہ دعا ہی کر سکتا ہوں کہ وہ مجھے میرے اس عمل میں سرخرو رکھے۔ آپ بھی ایک پل کو سوچ کر دیکھیں کہ آپ کا یہ مطالبہ بالکل بے جا اور ناجائز ہے۔ اس کے برعکس آپ مجھے یہ کہہ دیں کہ منیب میرے لیے اپنا سر قلم کر دو، اگر یہیں کھڑے کھڑے آپ کے حکم کی تعمیل نہ کروں تو کہیے گا کہ تم میرے نافرمان بیٹے ہو۔ وہاں واقعی اگر ایک سیر تھا تو دوسرا سوے سیر تھا۔ اپنی بات کہہ کر وہ اریبہ کی جانب بڑھا ہی تھا جب وجاہت شاہ ایک دفعہ پھر سے اس کی راہ میں حائل ہوئے۔ نہیں بابا، آج نہیں، آج تو منیب شاہ کی موت ہی یہ ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑوا سکتی ہے، ورنہ کسی انسان کے بس کا کام تو نہیں ہے یہ۔ منیب کے لہجے میں پختگی تھی، کچھ کر گزرنے کا عزم تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اریبہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما تھا، اور پھر وہ رکا نہیں تھا۔ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے وہ سب کے درمیان سے کسی فاتح کی طرح سر اٹھا کر چلتا باہر نکلتا جا رہا تھا۔ اریبہ کو لگا کہ منیب کے اس عمل سے گویا پچھلی سبھی تشنگیوں میں بہت حد تک کمی آ گئی ہو۔ وہ آج خوش تھی، بے انتہا خوش۔ وہ شخص قول کا پکا تھا، اپنے کہے کے مطابق وہ اسے آج ڈنکے کی چوٹ پر سب کے سامنے باعزت طریقے سے لے کر جا رہا تھا۔ باہر فوٹوگرافرز کا ایک جھمکٹا لگا تھا جو ایک ایک پل کا لائیو کوریج کر رہا تھا۔ وہ فوٹوگرافر کی سر کی پکار کو نظر انداز کرتا، اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے پراعتماد قدم اٹھاتا، گردن اٹھائے ہجوم کو چیرتا جا رہا تھا۔ وقت کبھی یکساں نہیں رہتا، اچھے وقت نہیں آ ہی جانا ہوتا ہے، مگر اس برے وقت میں اللہ پر توکل اور ایمان رکھنا ہی اصل امتحان ہوتا ہے، اور اریبہ آج دل سے اس بات کی قائل ہوئی تھی۔ اس کے عرصے سے جلتے سلگتے دل پر اس وقت جیسے کوئی ٹھنڈی میٹھی پھوار برس رہی تھی۔ پوری دنیا اس وقت منیب کا یہ اقدام لائیو دکھا رہی تھی، اسے سراہ رہی تھی۔ وقت سے پہلے اور نصیب سے بڑھ کر اس دنیا میں کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ سب تدبیریں اور ترکیبیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں جب اوپر والا تقدیر کے پنے پلٹتا ہے۔ بلا شبہ وہی رب ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، اور بلا شبہ اس کے فیصلے بہترین ہوتے ہیں۔ ابھی کل رات کی پڑی بات اریبہ کو یاد آئی تو وہ جی جان سے مسکراتی۔ یہ ہم کہاں آئے ہیں منیب؟ گاڑی انجان راستوں سے گزر کر ایک خوبصورت سے بنگلے کے سامنے آ رکی تو اریبہ نے حیرت سے منیب سے استفسار کیا۔ گاڑی کے وہاں آتے ہی چوکیدار نے آہنی گیٹ وا کیا تھا۔ زن سے گاڑی بجری اور سیمنٹ کی بنی ڈرائیو وے پر جا کر رکی۔ منیب نے بنا اس کی بات کا جواب دیے مسکرا کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور خود باہر نکل کر سرعت سے اس کی جانب آتا اس کی طرف کا دروازہ کھول کر اس کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی سے باہر نکالا۔ اریبہ حیرت سے چاروں جانب دیکھتی منیب کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ چھوٹے سے لان کی خوبصورتی قابل دید تھی۔ لان کے ختم ہونے کے بعد 2-3 سیڑھیاں چڑھ کر لکڑی کا منقش دروازہ اندرونی عمارت کے ساتھ موصول تھا۔ دروازہ کھول کر اندر بڑھتے ہی یہ خوبصورت سا لانج تھا۔ ایک طرف کمروں کے اطراف سے سیڑھیاں اوپر کو جا رہی تھیں۔ تبھی منیب ایک کمرے کی جانب بڑھا۔ اریبہ تعجب سے اسے ہی دیکھ رہی تھی کہ جب وہ کچھ ہی پلوں میں واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھامی ہوئی تھی۔ تمہارے لیے میری طرف سے ایک ادنی سا تحفہ اریبہ، یہ گھر تمہارا ہے اور تم اس گھر کی ملکہ ہو،
اس نے اریبہ کی حیران کن نگاہوں میں مسرت سے دیکھتے فائل اس کی جانب بڑھائی۔ اریبہ نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ آنسو پلکوں کی باڑ پھلانگتے قطار در قطار بہنے لگے تھے۔ ایک دم ہی وہ منیب کے گلے لگتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ منیب نے بھی اس کے سر کا بوسہ لیتے اسے شدت سے خود میں بیچا تھا۔ ویسے حیرت انگیز طور پر ہماری زندگی میں شاید کچھ بھی نارمل نہیں ہو سکتا۔ مجھے لگا تھا کہ تم اس تحفے کو پا کر خوش ہوگی، مگر تم نے تو یہاں دریا ہی بہا دیے۔ منیب نے اسے مسلسل روتے دیکھ کر اسے خود سے الگ کرتے اس کے آنسو صاف کیے اور اسے صوفے پر بچھاتے اس کے پاس دوازنوں بیٹھتا شرارت سے گویا ہوا۔ وہ بھی نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ بہت تھک چکا ہوں اریبہ، آج کچھ پرسکون ہوا ہوں۔ یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے بہت بڑا بوجھ دل سے اتر چکا ہو، وہ متانت سے کہتا اس کی گود میں سر رکھ گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے اریبہ، ماضی میں منیب ہمارے ماضی کو بدلنے پر نہ تو میں قادر ہوں اور نہ ہی تم، اس لیے میں یہ وقت ماضی کے بارے میں باتیں کر کے نہیں گزارنا چاہتی۔ جو ہو گیا مجھے اس پر کوئی بات نہیں کرنی، مجھے صرف اپنے مستقبل کے بارے میں بات کرنی ہے۔ ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا جب اریبہ کے ٹوکنے پر خاموش ہو گیا تھا۔ کیا امراہ کے لیے بھی تم نے ایسا ہی بنگلہ خریدا ہے؟ وہ منیب کے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتی گویا ہوئی۔ نہیں، ابھی میں صرف ایک ہی گھر افورڈ کر سکتا تھا، اس لیے ابھی میں نے محض ایک ہی گھر خریدا ہے، لیکن میں جلد ہی اس کے لیے ایک الگ رہائش گاہ کا انتظام کروں گا۔ وہ ویسے ہی اس کی گود میں سر رکھے آنکھیں موندے زمین پر بیٹھا تھا۔ تو جب تک تم اس کے لیے گھر نہیں خرید لیتے تو تب تک وہ کہاں رہے گی؟ اریبہ نہ جانے اس سے کیا جاننا چاہ رہی تھی۔ تب تک اس کے لیے کسی بہتر رینٹل رہائش گاہ کا انتظام کرتا ہوں، پھر جیسے ہی دوسرا گھر خریدوں گا تو وہ وہاں شفٹ ہو جائے گی۔ منیب شاہ نے گہری سانس خارج کی۔ وہ شاید منیب کے منہ سے یہی سننا چاہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جب تک تم اس کے لیے رہائش گاہ کا انتظام نہیں کر لیتے وہ یہاں رہ سکتی ہے، مگر اسے یہاں لانے سے پہلے اچھی طرح سے باور کروا دینا کہ یہ میرا گھر ہے اور وہ یہاں محض کچھ دیر کی مہمان ہے۔ اریبہ کے اتنے ہلکے پھلکے انداز میں کہنے پر منیب نے تعجب سے اسے دیکھا۔ یہ بھلا اسے کیا ہو گیا تھا؟ ایک ہی تو خواہش کی تھی اس نے منیب سے کہ وہ امراہ کے ساتھ اکٹھے قطعی نہیں رہ سکتی، لہٰذا وہ ان دونوں کو الگ رہائش گاہ میں رکھے۔ تو پھر اب وہ اچھا خاصا الجھ چکا تھا۔ اس نے اریبہ کی گود سے سر اٹھاتے حیران کن نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ بھی شاید اس کی نگاہوں کی حیرت جانچ چکی تھی، اس لیے مسکراتی ہوئی گویا ہوئی۔ مجھے میری بات اچھے سے یاد ہے، اس لیے یہ آفر محدود عرصے کے لیے ہے، جب تک تم اس کے لیے الگ رہائش گاہ کا انتظام نہیں کر لیتے۔ اریبہ کی آنکھوں میں ایک مخصوص چمک تھی۔ آخر امراہ کو بھی تو باور کروانا تھا کہ منیب پہلے اس کا شوہر ہے۔ اس پر زیادہ حق بھی اریبہ کا ہے۔ وہ دوسری بیوی تھی اور ہمیشہ دوسری ہی رہے گی۔ ویسے بھی فاصلے دیو ہوتے ہیں، بے تکلیفوں کو کھا جاتے ہیں۔ ان کے درمیان فاصلے ختم ہو چکے تھے تو وہ پر یقین تھی کہ منیب کو اب شاید ہی فرصت ملے کسی اور کی جانب دیکھنے کی۔ اس فراخ دلی کے لیے تمہارا بہت بہت شکریہ اریبہ۔ منیب نے تشکر سے اس کی جانب دیکھا اور وہ ہمیشہ منیب کی نگاہوں میں اپنے لیے ایسے ہی جذبات دیکھنا چاہتی تھی۔ مانیت سے مسکراتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ابھی مجھے اس گھر میں بہت ساری تبدیلیاں کروانی ہیں، کلر اسکیم تبدیل کروانا ہے، اس گھر کا کچھ انٹیریئر کروانا ہے اور بالخصوص اپنا کمرہ مجھے اپنے حساب سے سیٹ کروانا ہے۔ وہ کھڑی ہوتی، پورے گھر کا چاروں جانب سے ناقادانہ نگاہوں سے جائزہ لیتی، پراشتیاق لہجے میں آگے کی منصوبہ بندی بنا رہی تھی۔ جو جیسے دل چاہتا ہے ویسے ہی کرو، یہ گھر بھی تمہارا ہے اور منیب شاہ بھی۔ منیب اسے خوش دیکھ کر خوش تھا، وہیں صوفے پر نیم دراز ہوتا وہ مسکراتی نگاہوں سے اس کے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا تھا۔ ولید، یہ کیا حرکت ہے؟ تمہارا یہ رویہ میرے لیے ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے۔ جہاں تک میں نے تم دونوں کو سمجھا ہے، میں جانتی ہوں کہ تم دونوں کی آپس میں گہری وابستگی ہے، لیکن اب تمہارا اور بالخصوص عالیہ کا رویہ میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ گھر میں عالیہ کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں، اس کے لیے لڑکا زور شور سے تلاشا جا رہا تھا۔ عتیقہ اس ساری صورتحال سے خاصی پریشان تھی اور اسی مقصد کے حصول کے تحت جب اس نے عالیہ سے بات کرنی چاہی تو وہ تو ہتے سے ہی اکھڑ گئی تھی۔ بقول اس کے لیے اپنی انا، عزت نفس اور خودداری اس کی محبت سے کہیں اوپر ہے۔ وہ ٹوٹے پنجر اور ویران دل کے ساتھ کسی انچاہے شخص کے ساتھ پوری زندگی تو گزار سکتی ہے، لیکن ولید کے رویے کے بعد اب اسے ولید کی جانب پلٹنا منظور نہ تھا۔ وہ زبردستی کی قائل نہ تھی اور مجبوری اور بھیک میں ملی محبت بھی اسے قبول نہ تھی۔ عتیقہ تو حالات کی یہ نہج اختیار کرتا دیکھ کر سر تھام کر ہی رہ گئی تھی اور پہلی فرصت میں
مائکے آتی ولید کے روبرو ہوئی تھی، مگر یہاں عالیہ سے بھی زیادہ سرد مہری دیکھ کر اسے حقیقتاً حالات خراب ہونے کا اندازہ ہوا۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا ان دونوں کے درمیان جو حالات اس نہج پر پہنچ چکے تھے؟ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے ولید؟ تم مجھے کھل کر بتاؤ گے؟ عتیقہ نے جھنجھلا کر کہتے ولید کو اچھا خاصا جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ وہ نماخذ سمیت مسکرا دیا۔ دل کا درد چہرے پر کرب کی صورت میں آیا ہونے لگا تھا۔ وہ بہت اچھی ہے عتیقہ، اور کسی بہت اچھے انسان کا ساتھ ڈیزرو کرتی ہے۔ اس نے ہونٹ چباتے جیسے خود پر ضبط باندھنے کی کوشش کی۔ وہ اچھے انسان تم کیوں نہیں ہو سکتے ولید؟ عتیقہ نے نم آنکھوں سے ولید کا چہرہ ہاتھوں میں تھامتے بے بسی سے کہا۔ جانتی ہوں اسے کوئی اچھا لڑکا مل جائے گا، تمہیں بھی کوئی اچھی لڑکی مل جائے گی، لیکن دونوں کی زندگی میں ایک تشنگی رہ جائے گی، ایک خالی پن، ایک ادھورا پن۔ تم کیوں نہیں سمجھ رہے اس بات کو؟ تم دونوں کو مکمل ایک دوسرے کی ذات ہی کر سکتی ہے۔ وہ ولید پر اپنا نقطۂ نظر واضح کرتے ہلکان ہونے لگی تھی۔ سمجھنے کی ضرورت مجھے نہیں، تمہیں ہے عتیقہ۔ تم کیوں سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی؟ وہ جیسے ساری صورتحال سے جھنجھلا اٹھا تھا۔ یہ جو کراس میرج ہوتی ہے یہ بہت دکھ دیتی ہے، ایک جوڑے کی خوشیاں دوسرے جوڑے کی خوشیوں سے وابستہ کر دیتی ہے۔ اب اریبہ بھابھی کے اپنے گھر میں خوش و خرم ہو جانے کے بعد کچھ تمہاری زندگی میں بھی سکون آ گیا ہوگا۔ بخت سے عتیقہ کا دماغ اڑا تھا۔ تو مطلب کہ سجاول شاہ کے رویے میں بدلاؤ اس کی بہن کی زندگی میں خوشیوں کے آنے کا باعث ہوا تھا۔ وہ کیوں اس نہج پر نہ سوچ پائی تھی؟ اس دنیا میں میاں بیوی کا کوئی ایک جوڑا بھی ایسا نہ ہوگا جن کے درمیان کبھی کوئی مسئلہ مسائل، کوئی رنجش یا کوئی عداوت نہ در آئی ہو۔ خدا نخواستہ اگر کل کو میرے اور عالیہ کے درمیان کوئی رنجش، کوئی عداوت در آئیں تو کیا اس کا بھگتان بھی تم ہی بھرتی ہوگی؟ میں ہم سب کو ایک نارمل زندگی دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہاں یہ فیز اس وقت جان گسل لگ رہا ہے، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد سب اپنی اپنی جگہ پر سیٹل ہو جائے گا۔ خالی خالی نگاہوں سے وہ ولید کو دیکھتی اتنی غائب دماغ تھی کہ بنا ولید سے مزید بحث کیے ہی واپس آ گئی۔ گاڑی اس خوبصورت سے بنگلے کے کار پورچ میں آ کر رکی تو منیب گاڑی کا دروازہ کھولتا باہر نکلا۔ وہ ابھی ایک ایڈ کی شوٹنگ سے واپس لوٹا تھا۔ ارادہ بھی امراہ کے فلیٹ میں اسے بنگلے میں لے کر آنے کا تھا، لیکن وہ اسے لے کر آنے سے پہلے ایک دفعہ پھر اریبہ سے کنفرم کرنا چاہتا تھا کہ آیا وہ اپنا فیصلہ بدل تو نہیں چکی۔ اگر نہیں تو وہ اس کے لیے کوئی کمرہ منتخب کر چھوڑے جہاں آ کر وہ رہ سکے۔ اسی امر کے زیر اثر وہ امراہ کو بھی اپنا سامان پیک کرنے کے لیے مطلع کر چکا تھا کہ اگر اریبہ نے اپنا ارادہ بدل بھی دیا ہو تو وہ امراہ کی رہائش کا انتظام کسی قدر بہتر فلیٹ میں کروا دے گا۔ سرد سے اندرونی لکڑی کا منکش دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا، لیکن اندر داخل ہوتے ہی اس سے ٹھٹک کر رک جانا پڑا۔ سامنے ہی سرخ اور گولڈن امتزاج کے ٹخنوں کو چھوٹی فراک، جس کے گلے پر گولائی صورت نقشی کا کام ہوا تھا، زیب تن کیے بالوں کو کرل کر کے ایک طرف سے آگے کندھے پر ڈالے، ڈیپ ریڈ لپسٹک لگائے سہج کر چلتی سیڑھیاں اترتی نیچے آ رہی تھی۔ اسے دیکھتا منیب ایک دم ساکت ہوا تھا، دل کی دھڑکنیں تھم گئی تھیں۔ منیب کو یوں مسمرائز سا خود کو تکتا پا کر اریبہ پوری جان سے مسکرائی تھی۔ کھراماں چلتی وہ اس تک پہنچی اور اس کے روبرو آتے ہی اریبہ نے ایک ادا سے منیب کے گلے میں اپنے بازو حائل کی تھی۔ لڑکی جان نکالنے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو نظروں سے طواف کرتا گویا ہوا۔ اریبہ ایک ادا سے مسکراتا اس کے کندھے سے سر ٹکا گئی تھی۔ میں تمہارے ہی انتظار کر رہی تھی منیب، بلکہ ابھی میں تمہیں فون ہی کرنے والی تھی۔ مجھے شاپنگ پر جانا ہے، بہت سی چیزیں خریدنی ہیں۔ سب سے پہلے انٹیریئر ڈیزائنر سے ملنا ہے اور اس گھر کے انٹیریئر کے بارے میں اس سے معاملات طے کرنے ہیں۔ پھر مجھے اپنے لیے تھوڑی سی شاپنگ کرنی ہے، اور اس کے بعد تم مجھے اچھا سا ڈنر کروانے والے ہو، اور اس کے بعد ایک لانگ ڈرائیو کے بعد ہم رات کو گھر واپس آنے والے ہیں۔ وہ اس کے بازو میں بازو ڈالے اسے اپنی اگلی تمام منصوبہ بندی سے روشناس کروا رہی تھی۔ چلیے محترمہ، غلام حاضر ہے۔ منیب سینے پر ہاتھ رکھتا کورنچ بجا لایا تھا۔ واقعی اس وقت مکمل طور پر اریبہ کے سحر میں جکڑا باقی ہر بات بھول چکا تھا۔ سچ ہی کہا تھا اریبہ نے کہ نزدیکیاں کربتوں کو جنم دیتی، رنجشوں کو مٹا دیتی ہیں، اور اریبہ کے ہوتے ہوئے اپنی توجہ کو کسی دوسری جانب مبذول کروانا منیب کے لیے ایک بڑا چیلنج ثابت ہونے والا تھا۔
رات منیب کی اریبہ کے ساتھ گھر واپسی خاصی دیر رات کو ہوئی تھی۔ دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ اریبہ نے اپنی اور منیب کی شاپنگ بھی دل کھول کر لی تھی۔ صبح منیب کی آنکھ کچھ دیر سے کھلی تھی۔ اٹھتے ہی پہلی نگاہ اس کے سامنے دیوار پر آویزاں دیوار کے گھڑی پر پڑی جو صبح کے 9 بجا رہی تھی۔ منیب نے تعصب سے ہاتھ کی مٹھی بناتے ہوئے ماتھے پر ماری۔ اس نے کل امراح کو لینے جانا تھا لیکن تب سے اس نے امراح سے رابطہ تک نہ کیا تھا۔ شدید جھنجھلاہٹ میں اس نے بیڈ پر ہاتھ مارتے اپنا موبائل تلاشنا چاہا۔ جلد ہی اسے اس کا موبائل تکیے کے پاس پڑا مل گیا۔ موبائل اٹھا کر دیکھنے پر وہاں کل رات امراح کی 7 مسڈ کالز آئی ہوئی تھیں۔ ملال کچھ مزید گہرا ہونے لگا تھا۔ اس نے امراح کا نمبر ڈائل کرتے موبائل کان سے لگایا مگر دوسری جانب سے وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ منیب نے بے چینی سے موبائل بیڈ پر رکھا اور خود واش روم کی جانب بڑھا۔ کمرے میں اریبہ کہیں نہیں تھی۔ وہ غالباً منیب سے پہلے ہی اٹھ چکی تھی۔ رات کی گئی شاپنگ میں سے ہی منیب نے اپنی پینٹ شرٹ منتخب کر کے زیب تن کی اور بال بناتا باجرت کمرے سے باہر نکلا۔ ارادہ اب سیدھا امراح کے پاس جانے کا تھا جب لاؤنج سے گزرتے اس کے قدم اریبہ کی آواز پر ٹھٹک کر رکے۔ منیب، ناشتے کیے بنا کہیں مت جانا، ناشتہ بالکل تیار ہے۔ اریبہ کی آواز کے تعاقب میں منیب نے تعجب سے دیکھا تھا جو جینس کے ساتھ شارٹ فراک پہنے، بالوں کا جوڑا بنائے جس کی کچھ آوارہ لٹیں چہرے کے گرد بکھری تھیں، ہلکا پھلکا میک اپ آپ کیے چولہے کے سامنے کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ اسے اس روپ میں دیکھتے منیب کو خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا اس کی جانب بڑھا۔ وہ اس کے پاس جاتا کاؤنٹر ٹاپ سے ٹیک لگا کر سینے پر دونوں ہاتھ باندھا پرشوق نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا تھا جو پورے نمک سے پھولے پھولے سے سنہری آملیٹ کی سائڈ پلٹ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اریبہ نے احتیاط سے اس سنہری آملیٹ کو پلیٹ میں نکالا۔ دیکھ رہا ہوں کہ ایسا کیا ہے تم میں جو تم سدھ بدھ بھلا دیتی ہو۔ روز تمہارا ایک نیا روپ سامنے آتا ہے اور تمہارا یہ خالصتاً بیویوں والا روپ خاصا قابل دید ہے۔ منیب کا اشارہ اس کے یوں کچن میں کھڑے ہو کر ناشتہ بنانے کی طرف تھا۔ ظاہر سی بات ہے اب جب تم میرے لیے اتنا کر رہے ہو تو میں بھی تمہارے لیے اتنا ہی تو کر سکتی ہوں۔ ویسے بھی مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے ہماری شادی ہی کل ہوئی ہو اور آج ہماری زندگی کا پہلا دن ہو۔ ویسے بھی ہماری زندگی کا بہت سارا وقت حالات کی نظر ہو چکا ہے۔ اب میں مزید اپنے حال اور مستقبل کو ماضی کی بنیاد پر خراب نہیں کرنا چاہتی۔ رہ گئی بات ناشتے کی تو مجھے یہی سب کچھ بنانا آتا ہے، اس لیے تمہیں فی الحال انہی چیزوں پر گزارا کرنا ہوگا۔ سنجیدگی سے کہتے آخر میں وہ بھی شوق ہو اٹھی تھی۔ اشارہ بریڈ ٹوسٹ اور آملیٹ کی جانب تھا۔ سویٹ ہارٹ، تمہارے ہاتھ کی بنی تو یہ اسمودی بھی میرے لیے امرت ہے۔ اس نے اریبہ کی جانب بڑھتے اس کے نازک ملائم ہاتھ کو تھامتے ان کا بوسہ لیا اور مسکراتے ہوئے سائڈ پر پڑے جوسر سے اسمودی کو گلاسوں میں انڈیلنے لگا۔ اب آپ بیٹھیے، کھانا میں سرو کروں گا۔ وہ کچن کی تپش میں اس کی گالوں کو گندھاری رنگ اختیار کرتے دیکھ مسکرا کر کہتا اسے بازو کے حصار میں لیے ڈائننگ ٹیبل کے پاس آیا اور کرسی کھینچ کر اسے وہاں بٹھانے کے بعد واپس کچن میں آیا۔ اریبہ میز پر کہنیاں ٹکائے ہتھیلی پر چہرہ رکھے مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی جو ایک ٹرے میں تمام چیزیں رکھ کر ٹرے اٹھائے اس کی جانب آ رہا تھا۔ اب اس سے زیادہ تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری شہریار سے بات ہو گئی ہے اور کچھ دیر تک میٹ آ جائے گی، اسے سارا کام سمجھا دینا۔ منیب نے کھانا اس کے آگے چنتے خود بھی کرسی سنبھالتے کھانا شروع کیا۔ ویسے کیا تم اپنی کل والی آفر پر قائم ہو جو تم نے امراح کو یہاں لے کر آنے کے بارے میں مجھ سے کی تھی؟ کسی خدشے کے پیش نظر منیب نے کھانا کھاتے اچانک سے اس سے استفسار کیا تو وہ قہقہ لگا کر کھلکھلا کر ہنسی۔ ابھی تک تو قائم ہی ہوں مگر تمہاری اس قدر بے یقینی کو دیکھتے شاید مکر جاؤں۔ تمہیں پتہ ہے اریبہ، میں کل شام سے تم سے یہی استفسار کرنے کے لیے آیا تھا مگر یہاں آ کر تمہیں دیکھنے کے بعد اپنا آپ بھی بھول بیٹھا۔ سر پر ہاتھ پھیرتا جیسے اپنی بے بسی کا اظہار کرتا گویا ہوا، خیر سے اب یہ میرا مسئلہ تو نہیں مسٹر منیب شاہ۔ اریبہ نے بھنور اٹھا کر اسے دیکھتے کندھے اچکائے۔ ہاں یہ تو ہے، وہ خسیانہ سا مسکرایا۔ خیر تم بوتیک ابھی جاؤ گی یا بعد میں؟ اگر تو ابھی جانا ہے تو چلو میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ منیب نے ناشتہ کرنے کے بعد نیپکن سے ہاتھ صاف کیے
نہیں، میں ابھی میٹ کا انتظار کروں گی، اسے سارا کام سمجھانا ہے اور کچھ دیر تک انٹیریئر ڈیزائنر بھی آنے والا ہے، تو بوتیک کا چکر شاید شام میں لگاؤں یا پھر کل۔ وہ بھی اسموتھی کا گلاس ختم کرتی، گلاس وہیں میز پر رکھتی، منیب کے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ایک کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا تھا۔ کی ہول سے چابی نکال کر منیب آہستگی سے دروازہ واہ کرتا اندر داخل ہوا، لیکن اسے پہلے ہی قدم پر ٹھٹک کر رکنا پڑا، کیونکہ امراحہ لاؤنج میں موجود صوفے پر ہی آڑے ترچھے انداز میں لیٹی سو رہی تھی۔ پاس ہی اس کا سامان دو بیگوں میں مقید کانچ کی میز پر پڑا تھا۔ وہ غالباً منیب کا انتظار کرتی کرتی وہیں سو گئی تھی۔ نئے سرے سے رن جو ملال نے اسے گھیرا تھا، وہ قدم بہ قدم چلتا اس کے قریب پہنچا اور دوازنوں اس کے پاس بیٹھا۔ اٹھو امراحہ۔ منیب نے اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے ہٹاتے اس کی گال تھپ تھپا کر اسے اٹھایا۔ آنکھیں وا کرتے ہی امراحہ کی پہلی نظر خود پر جھکے منیب سے ٹکرائی تھی۔ امراحہ نے اٹھ بیٹھتے ارد گرد دیکھ کر ماحول سے مانوس ہونے کی کوشش کی۔ آپ کب آئے؟ تم یہاں کیوں سو رہی تھی؟ منیب اس کا سوال نظر انداز کرتے اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھا۔ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، میں نے آپ کو فون بھی کیا تھا لیکن آپ فون نہیں اٹھا رہے تھے، تو آپ کا انتظار کرتے کرتے میں یہیں پر سو گئی۔ اس کے لہجے میں نہ شکوہ تھا اور نہ ہی طنز، بلکہ وہ سادگی سے کہہ رہی تھی۔ لیکن منیب کو مزید ملال ہونے لگا تھا۔ ہاں، وہ دراصل اریبہ کو کچھ شاپنگ کرنی تھی، تو اس مصروفیت میں کچھ ٹائم لگ گیا، جس کی وجہ سے میں بھی رات بھر آ نہ سکا۔ منیب نے مہذب اور بہتر سے بہترین الفاظ کا چناؤ کرتے بات سمیٹنی چاہی۔ وہ براہ راست اسے یہ نہ کہہ سکا کہ کل رات اریبہ کے ساتھ وقت گزارنے وہ اسے ساتھ لے کر جانے والی بات فراموش کر گیا تھا۔ آپ ناشتہ کریں گے؟ امراحہ نے کل رات کی بات کو مزید بڑھانے سے گریز کرتے بات کا رخ بدلنا چاہا۔ نہیں، میں ناشتہ کر چکا ہوں، البتہ تم فریش ہو کر ناشتہ کر لو، پھر ہم لوگ نکلتے ہیں۔ اور ہاں، کل رات یا کل دن کا کوئی ٹائم سیٹ کر لو، پھر ہم شاپنگ پر چلیں گے۔ موسم کی تبدیلی کی مناسبت سے تم بھی اپنی شاپنگ کر لینا، اور پھر ہمیں اپنے بیبی کے لیے بھی تو شاپنگ کرنی ہے نا۔ منیب بھی امراحہ کی کوشش کو کامیاب بناتے ہلکے پھلکے انداز میں اس کا ذہن بچانا چاہتا تھا، جبکہ بیبی اور بیبی کی شاپنگ کے ذکر پر امراحہ کے چہرے پر کئی رنگ سمٹ آئے تھے۔ منیب نے مبہوت ہو کر اس کے گلنار ہوتے چہرے کو دیکھا، جبکہ وہ نظریں چراتی بال کانوں کے پیچھے اڑستی وہاں سے اٹھ کر منظر سے غائب ہو گئی۔ اس کے فریش ہونے کے لیے چلے جانے کے بعد منیب نے اٹھ کر کچن کا رخ کیا اور فریج کھول کر کچھ تلاشنا چاہا۔ جلد ہی اسے اپنی مطلوبہ اشیاء مل گئی تھی۔ جب تک امراحہ فریش ہو کر واپس باہر آئی، تب تک منیب اس کے لیے فریش انار کا جوس اور فروٹ سیلڈ بنا چکا تھا۔ آجاؤ امراحہ، جلدی سے ناشتہ کرو، پھر ہم نکلتے ہیں۔ اس نے وہیں کچن میں کھڑے ہی اسے ہانک لگائی تو امراحہ اس کے جانب بڑھی۔ یہ آپ نے کیا کیا شاہ؟ میں کر لیتی نا۔ وہ کچن میں ہی موجود چھوٹی سی گول میز پر پڑے ناشتے کو دیکھ کر تعجبی نگاہوں سے منیب کو دیکھتی گویا ہوئی، باتیں بعد میں کرنا، پہلے جلدی سے بیٹھ کر ناشتہ ختم کر لو۔ منیب نے اس کی باتوں کو چٹکیوں میں اڑاتے اسے کندھوں سے تھام کر کرسی پر بٹھایا۔ وہ کٹنگ کے معاملے میں بہت اناڑی تھا۔ اب بھی امراحہ اس کے ہاتھ سے بے ترتیبی سے کٹے پھلوں کو فروٹ سیلڈ مسکراتے ہوئے لطف لے کر کھا رہی تھی۔ وہ اتنے میں ہی خوش تھی کہ اس کا شوہر نے اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ تیار کیا تھا۔ اس گھر میں جانے سے پہلے مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں امراحہ۔ گاڑی روڈ پر فراٹے بھرتی جا رہی تھی جب پوری توجہ سے گاڑی ڈرائیو کرتے منیب نے اپنے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی امراحہ کو مخاطب کر کر کہا، دیکھو امراحہ، میری کسی بھی بات کا غلط مطلب مت لینا۔ اور جلد میں تمہارے لیے بھی الگ رہائش گاہ کا انتظام کر دوں گا۔ جگہ میں دیکھ چکا ہوں، لیکن اس کی ڈیلنگ اور اس کے بعد کنسٹرکشن کا کام مکمل ہوتے بھی کم سے کم اس میں 2-3 ماہ لگ ہی جائیں گے۔ ابھی ہم جا رہے ہیں، وہ گھر اریبہ کا ہے۔ تم بہت سمجھدار ہو، مجھے تمہیں کچھ بھی سمجھانے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی محض اتنا ہی کہوں گا کہ وہ جیسے امراحہ پر اپنا نقطۂ نظر واضح کرتا ہچکچا رہا تھا۔ اس کی ہچکچاہٹ دیکھتی امراحہ بھی جی جان سے اس کے جانب متوجہ ہوئی۔ اریبہ دل کی بہت اچھی لڑکی ہے، نہایت نرم دل اور دوسروں کے درد کو خود پر محسوس کرنے والی۔ کبھی بھی دانستہ طور پر تمہیں دکھ پہنچانے کی یا ہرٹ کرنے کی کوشش نہیں کرے گی، لیکن اگر کبھی غصے میں وہ تمہارے ساتھ
ناروا سلوک کر جائے تو خدارا تم نظر انداز کر جانا، محض چند ماہ کی بات ہے، پھر تمہاری رہائش کا الگ ہو ہی جائے گی۔ پلیز تم میرا نقطہ نظر سمجھنے کی کوشش کرو۔ پچھلے کچھ عرصے میں اریبہ نے بہت سفر کیا ہے، بہت مشکل سے میں نے اس کے چہرے پر حقیقی خوشیوں کے رنگ دیکھے ہیں۔ میں اس کی آنکھوں کی چمک کو مانند پڑھتے نہیں دیکھ سکتا۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات امراح؟ وہ بے چارگی سے امراح کو دیکھتا مستفسر ہوا۔ جی شاہ، آپ میری طرف سے بالکل بے فکر رہیں، انشاءاللہ آپ کو میری طرف سے کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ سر جھکائے ہونٹ چباتی آہستگی سے گویا ہوئی تو منیب نے ایک ہاتھ سے کار ڈرائیو کرتے دوسرے ہاتھ سے اسے اپنے حصار میں لیتے خود سے لگایا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی۔ منیب سے تو اس نے کہہ دیا، لیکن نہ جانے کیوں اب خود اریبہ کو راجدھانی میں جاتے وہ گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ رات کے آخری پہر کا وقت تھا، سب اپنے اپنے کمروں میں محو استراحت تھے۔ سجاول شاہ بھی اپنے بستر پر دراز تین کی وادیوں میں محو پرواز تھا، جبکہ عتیقہ پچھلے آدھے گھنٹے سے بے چینی سے کروٹیں بدلتی، کبھی اٹھ کر بیٹھتی، کبھی کمرے میں چکر لگا رہی تھی۔ وہ اپنی ہی طبیعت کی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھی۔ یہ کیسی بے چینی اور بے آرامی تھی جو اس کا احاطہ کیے ہوئی تھی۔ مزید آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد دور کہیں مسجدوں سے فجر کی اذانوں کی صدا بلند ہونے لگی تھی۔ اس کی طبیعت مزید خراب ہوتی جا رہی تھی۔ درد ناقابل برداشت ہونے لگا تھا۔ جب اس نے لپک کر سجاول سے لحاف اتارتے اسے اٹھانے کی کوشش کی، سجاول بھی اس اچانک افتاد پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا، لیکن سامنے ہی عتیقہ کی خراب ہوتی حالت دیکھ کر اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ عتیقہ، عتیقہ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ وہ لپک کر اس کے جانب بڑھا، لیکن وہ درد سے تڑپتی، حال سے بے حال ہوتی اس کے ہاتھوں سے پھسلتی جا رہی تھی۔ امی، امی! وہ اس سے ویسے ہی بیڈ پر بیٹھتا اندھا دھند کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلتا ماں کو آوازیں دینے لگا تھا۔ لمحوں میں وہاں ایمرجنسی نافذ ہوئی تھی۔ ذکیہ بیگم اور عالیہ بھاگتی ہوئی ہانپتی کانپتی اس کے کمرے میں پہنچی تھیں۔ سجاول نے لمحے کی تاخیر کیے بنا گاڑی نکالی۔ وہ دونوں بامشکل اسے سہارا دیے گاڑی تک لے کر آئی تھیں۔ گاڑی ڈرائیو کرتے سجاول کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ وہ لب بھیچے گاہے بگاہے ایک نگاہ سامنے موجود شیشے سے پچھلی سیٹ پر موجود اپنی شریک حیات پر بھی ڈال لیتا، جس کی حالت اس وقت اس کے لیے ناقابل بیان تھی۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی عتیقہ کا فوری طور پر علاج شروع ہو گیا تھا۔ کال ڈاکٹر کے عتیقہ نے کسی بہت گہری سوچ کا اثر لیا تھا جس کے باعث اس کا بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ ہاسپٹل کی اس خاموش شاہداری میں بے چینی سے ادھر سے ادھر چکر کاٹتے سجاول کو اپنی زندگی میں اس لڑکی کے مقام اور حیثیت کا تعین ہوا تھا۔ وہ لڑکی اس کے لیے کیا تھی، یہ صحیح معنوں میں اب اس نے جانا تھا۔ احساس ندامت تو کافی عرصے سے اس کو چٹکیاں کاٹ رہا تھا کہ اس نے عتیقہ کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، لیکن آج وہ احساس حد سے سوا تھا۔ جب بے چینی اور دل کا درد حد سے سوا ہونے لگا تو وہیں ہاسپٹل سے ملحقہ چھوٹی سی مسجد میں جا کر اپنے رب کے حضور اس لڑکی کی سلامتی کے لیے دعا کرنے لگا۔ امراح بہت خاموشی سے ارد گرد کا جائزہ لیتی منیب کے ساتھ اندر بڑھ رہی تھی۔ وہ ایک بہت خوبصورت بنگلہ تھا جس کا لان ہی بہت آرٹسٹک انداز میں ڈیزائن کیا گیا تھا۔ لکڑی کا منقش دروازہ وا کر کے اندر جاتے ہی ان کا پہلا ٹکراؤ وہی اریبہ سے ہوا تھا جو کہ صبح ہی کے لباس میں مقید تھی۔ البتہ جوڑے کی جگہ اب ٹیل پونی نے لی تھی، لہٰذا چہرے کے میک اپ کو بھی دوبارہ سے فریش کیا گیا تھا۔ بھرپور مالکانہ احساس کے تحت وہ وہاں موجود انٹیریئر ڈیزائنر کے سر پر کھڑی ہو کر سارا کام کروا رہی تھی، البتہ میڈ کچن کی صفائی کر رہی تھی۔ امراح متضاد قسم کے جذبات کا شکار ہونے لگی تھی۔ ہر بار اریبہ پر نظر ڈالنے کے بعد اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی نظر جکڑی گئی ہو۔ وہ اتنے اہتمام سے ہر دم خود کو ٹپ ٹاپ رکھتی تھی کہ امراح کو محسوس ہوا جب اس کو اریبہ کے چاندنی بکھیرتے سراپے سے نگاہ ہٹانا اس قدر مشکل ہو رہا تھا تو منیب کا کیا حل ہوتا ہوگا۔ جب تک الگ فلیٹ میں رہتی تھی تب تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن اب یوں اریبہ کے روبرو آ کر اسے دیکھ کر اس کے اندر ایک احساس مرحومی سر اٹھانے لگا تھا۔ وہ اریبہ کے جیسی کیوں نہیں؟ اب وہ خود بخود ہی دونوں میں موازنہ کرنے لگی تھی۔
اریبہ کے قریب جانے پر امراہ نے اسے سلام کیا تو اریبہ نے سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ منیب امراہ کو اس کے کمرے میں چھوڑنے آیا تھا۔ ادھر دیکھو میری طرف امراہ، کیا تم نروس ہو رہی ہو؟ کمرے سے جانے سے پہلے منیب نے امراہ کا خاموش ہونا اور اس کا یہ چپ چاپ سا انداز پوری شدت سے محسوس کیا تھا۔ امراہ نے خاموش مگر نم آنکھیں اٹھا کر منیب کی جانب دیکھا تو منیب نے تڑپ کر اسے اپنے حصار میں لیا۔ امراہ کیا ہو گیا ہے یار، اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ منیب نے اسے اپنے ساتھ لگائے، محبت سے اس کے بال سہلائے۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی دل گھبرا رہا ہے۔ امراہ نے ہونٹ چباتے شش و پنج میں مبتلا ہو کر بات سمیٹنی چاہی۔ یہاں بیٹھو امراہ، ذہن سے ہر طرح کی سوچ کو جھٹک کر صرف آرام کرو۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو باہر میڈ موجود ہے، تم اسے کہہ سکتی ہو۔ نیز کچھ بھی مسئلہ ہو تو تم مجھے فون کر سکتی ہو۔ میں خود بھی تمہیں گاہے بگاہے فون کرتا رہوں گا۔ نیز میں پوری کوشش کروں گا کہ سر شام ہی گھر واپس آ جاؤں۔ ابھی ماحول بدلا ہے، نئی جگہ ہے اور کچھ تمہاری طبیعت ایسی ہے کہ یہاں ایڈجسٹ ہونے میں کچھ دن لگ جائیں گے، لیکن خود کو بالکل بھی اکیلا تصور مت کرنا، میں ہر دم تمہارے ساتھ ہوں۔ منیب کے اتنے میٹھے لہجے میں اس سے بات کرنے پر اس کی بے چین دل کو کچھ سکون ملا تھا۔ اس نے بیٹھ پر نیم دراز ہوتے مسکرا کر منیب کو دیکھتے اس کی تسلی کروانی چاہی۔ اسے ذرا ریلیکس ہوتا دیکھ منیب اس کے گال تھپ تھپا کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ منیب وہ لاؤنج سے گزر رہا تھا جب اریبہ ہاتھ میں موبائل تھامے چہکتی ہوئی بھاگ کر اس کی طرف آئی۔ بہت بہت مبارک ہو تمہیں منیب۔ اریبہ کا چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا۔ خیریت؟ کیا تم مجھے کوئی گڈ نیوز دینے والی ہو؟ منیب نے معنی خیزی سے کہتے اسے اپنے قریب کیا۔ انسان بنو منیب، گھر میں ورکرز کام کر رہے ہیں۔ اریبہ نے سٹ پٹا کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے پیچھے ہٹ کر اسے غصے سے گھورا کہا، میں تو پہلے ہی اعتراف کر چکا ہوں، تم ارد گرد کا ہوش کہاں رہنے دیتی ہو؟ منیب نے کھسیا کر سر کھجایا۔ ویسے گڈ نیوز، تم ماموں بن چکے ہو۔ عتیق اور سجاول بھائی کو اللہ تعالیٰ نے پیاری سی بیٹی سے نوازا ہے۔ وہ اسے دوبارہ سے پٹری سے اترتا دیکھ کر بجلد گویا ہوئی۔ واقعی؟ غیر متوقع طور پر یہ خبر بہت خوشی کی تھی جو منیب کے انگ انگ میں سرمستی دوڑا گئی تھی۔ چلو مجھے ابھی بیبی سے ملنے جانا ہے۔ اریبہ کا ایکسائٹمنٹ قابل دید تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر ہاسپٹل پہنچ جائے۔ ہاں ٹھیک ہے، تم چل کر گاڑی میں بیٹھو، میں امراہ کو بھی لے آؤں۔ ویسے بھی وہ شاید تم سے خوفزدہ ہے جو یوں حواس باختہ ہو رہی ہے۔ منیب نے مسکرا کر کہتے اسے چھیڑا۔ ہاں میں ڈریکولا ہوں نا جو اسے کھا جاؤں گی، اس لیے اس کا خوف زدہ ہونا تو بنتا ہے۔ توقع کے عین مطابق وہ خاصا چڑ چکی تھی۔ منہ پھلا کر ہاتھ باندھتے وہ رخ ہی پلٹ گئی تھی۔ تم تو پرنسس ہو میری پرنسس۔ منیب نے اس کی گال پکڑ کر کھینچتے اسے پچکارا۔ بس ڈرامے بند کرو اور جلدی آ جانا، میں گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ اس نے منیب کا ہاتھ ہٹاتے اپنے گال سہلائے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو شاہ۔ منیب کے کمرے میں آ کر امراہ کو بتانے پر وہ مسکرا کر گویا ہوئی۔ آپ میری طرف سے عتیقہ کو بہت بہت مبارکباد دیجیے گا شاہ، لیکن میں وہاں پر جانا نہیں چاہتی۔ وہ مزمل سی الجھ کر گویا ہوئی۔ جو تم پر اتنی اداسی چھائی ہوئی ہے نا، عتیقہ اور بیبی سے مل کر ذرا موڈ فریش ہو جائے گا۔ منیب بضد ہوا۔ شاہ پلیز، میں بعد میں چلی جاؤں گی، ابھی تو وہاں پر سب لوگ ہوں گے۔ تو کیا تم وہاں پر اکیلی ہوگی امراہ؟ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ منیب کے ماتھے پر بل پڑنے لگے تھے۔ ایسی بات نہیں ہے شاہ، دراصل میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے تو میں کچھ آرام کرنا چاہتی ہوں۔ منیب کو غصے میں آتا دیکھ امراہ نے جلدی سے بات بنانی چاہی، کیونکہ نہ تو وہ منیب کا موڈ خراب کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی اس وقت ہاسپٹل جا کر سب کی خوشیوں میں بھنگ ڈالنا چاہتی تھی۔ امراہ کی مسکینیت سے التجائیہ لہجے میں کہنے پر منیب کے ماتھے کے بل کچھ ہلکے پڑے۔ چلو ٹھیک ہے، پھر تم سو جاؤ۔ وہ خاموشی سے اس کے کمرے کی لائٹ آف کرتا باہر نکل گیا۔ سجاول کتنی ہی دیر وہاں مسجد میں بیٹھا، ہاتھ اپنے رب کے حضور اٹھا اس لڑکی کی زندگی کے لیے دعا گو رہا جو اب اس کے روم روم میں بس چکی تھی۔ تبھی اس کے موبائل پر رنگ ہوئی تو اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ فون اٹھایا۔ فون سکیہ بیگم کا تھا، مگر دوسری جانب سے جو اسے خبر سنائی دی گئی اسے لگا اس کی دعائیں لمحوں میں اس کے رب کے حضور قبولیت کا شرف پا گئی ہیں۔ وہ وہیں اپنے رب کے حضور سجدہ شکر بجا لایا تھا۔ یہ احساس ہی عجیب
طمانینت بخش تھا کہ وہ باپ بن گیا ہے۔ وہاں ماں کے پاس پہنچتے ہی ماں کے ہاتھ میں ایک ننھی سی روئی کے گالے کی مانند وجود کو دیکھ کر بے ساختہ خوشی سے اس کی آنکھیں نم ہوتی تھیں۔ اس ننھے وجود کو گود میں اٹھانے کا احساس اسے دنیا کے ہر احساس سے بہترین لگا۔ بے ساختہ اس نے پادرانہ شفقت کے ہاتھوں مجبور ہوتے اس ننھی پری کے ماتھے کا بوسہ لیا تھا۔ عتیقہ کیسی ہے امی؟ ایک دم ہی احساس ہونے پر وہ ماں سے پوچھ بیٹھا تھا۔ ہاں بیٹا، اللہ کا خصوصی کرم ہے کہ ماں اور بیٹی دونوں ٹھیک ہیں۔ عتیقہ کے بی پی ہائی ہونے کی وجہ سے کیس میں کچھ پیچیدگی آئی تھی، لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ سب ٹھیک ہے۔ ذکیہ بیگم بھی خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں اریبہ اور منیب بھی وہاں مٹھائی کی ٹوکری اور ڈھیروں بچے کی اشیاء سمیت مسکراتے ہوئے آئے تھے۔ اریبہ نے چہکتے ہوئے بھائی کو مبارکباد دی، جبکہ منیب کے اسے مبارکباد دینے پر کچھ لمحے سجاول اسے سنجیدگی سے دیکھتے رہنے کے بعد اس سے بغل گیر ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر تک شاہولہ کے بھی سبھی افراد وہاں پر پہنچ چکے تھے۔ سجاول جلد از جلد عتیقہ سے ملنا چاہتا تھا، جو اسے اتنی بڑی خوشی سے روشناس کروانے کا باعث بنی تھی، لیکن سب لوگوں کے جمگٹے میں ابھی اس کی باری آنے کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں دکھ رہا تھا۔ وہ بھی پرسکون ہو کر ہاسپٹل کے دوسرے معاملات نمٹانے لگا، کیونکہ وہ بھی اب تنہائی میں فرصت سے عتیقہ کے روبرو ہو جانا چاہتا تھا۔ کچن سے کھٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اریبہ ابھی ہاسپٹل سے واپس اپنے نئے بنگلے میں آئی تھی۔ منیب نے اسے دروازے کے باہر ہی ڈراپ کر دیا تھا، کیونکہ اب اسے بعجلت ایک سین کی شوٹنگ پر جانا تھا۔ ابھی وہ لکڑی کا منکش دروازہ کھول کر اندر داخل ہو ہی تھی کہ کچن سے آتی آوازوں نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ قدم قدم چلتی کچن کے دروازے کے سامنے گئی، جہاں امراح کاؤنٹر ٹاپ کی جانب رخ کیے کچھ کاٹنے میں مصروف تھی۔ سامنے ہی چولہے کے اوپر پڑے پتیلے میں بھی کچھ پک رہا تھا۔ اسے یوں کچن میں کام کرتے دیکھ لمحوں میں اریبہ کا پارا ہائی ہوا تھا۔ مطلب کہ حد تھی۔ ابھی تو منیب کہہ رہا تھا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، جس کے باعث وہ ہمارے ساتھ نہیں جا رہی، اور اب وہ کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ خاصے خرکت لہجے میں بولی تھی کہ امراح اچھل کر پلٹی اور اس کے ہاتھ میں تھاما سبزیوں کا باؤل ایک دم ہی نیچے گرا تھا۔ امراح، جو تب سے اندر بیٹھی مسلسل کچھ نہ کچھ سوچ رہی تھی، بار بار وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی اپنا اور اریبہ کا موازنہ کر چکی تھی، لیکن ہر بار اسے مایوسی کا ہی سامنا کرنا پڑا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ خوبصورت نہیں تھی، ٹھیکے کھڑے نقوش اور سفید رنگت کی حامل وہ ایک خوبصورت دوشیزہ تھی، لیکن اب اپنی حالت کے پیش نظر اپنے بے ڈول ہوتے سراپے اور ہر آرائش سے مبرا چہرے سے اریبہ کے 16 سنگھار کے سامنے اس کا پاسنگ بھی نہ لگتا تھا۔ مسلسل ایک ہی نہج پر سوچتی وہ اب خود کو ڈپٹتی اٹھ کر خود کو مصروف کرنے کی نیت سے کچن میں آئی تھی، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے اور اس میں وسوسے اور چیزوں کے منفی نظریے سے دیکھنے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے وہ اس وقت خود کو کام میں مصروف کرنا چاہتی تھی، لیکن اریبہ کی آمد بالکل غیر متوقع تھی۔ میں کھانا بنا رہی تھی، اٹک اٹک کر کہتی وہ بمشکل اپنی بات مکمل کر پائی تھی۔ کس نے کہا تمہیں کھانا بنانے کو؟ وہی سخت لہجہ امراح کی رہی صحیح قوت گویا بھی کھینچ رہی تھی۔ دیکھو محترمہ، تمہارے یہ دن نہیں ہے کام کرنے کے، چپ چاپ اپنی یہ ڈیلیوری کے دن پورے کرو، بعد میں جو مرضی پکاتی رہنا۔ اس کے بعد میں وزن تھا، لیکن لہجہ کرہت تھا، جس کے باعث امراح کے چہرے کا رنگ لمحوں میں فاق ہوا تھا۔ اریبہ کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کی اس بات سے اتنا گھبرا جائے گی۔ کچھ بعید نہیں تھا اگر وہ مزید وہاں کھڑی رہتی تو وہ بھی چکرا کر گر پڑتی۔ وہ ہراساں نگاہوں سے اریبہ کو دیکھتی، سرعت سے اس کے پاس سے گزرتی اپنے کمرے کی جانب بھاگی، جبکہ اریبہ اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ اسے یہ امراح اس امراح سے قطعی مختلف لگی جو اسے اس روز فلیٹ میں ملی تھی۔ تو کیا منیب درست کہہ رہا تھا؟ وہ واقعی اس سے ڈر رہی تھی، اس وقت مختلف تحفظات کا شکار تھی۔ شٹ! کیا ضرورت تھی مجھے اس سے اتنے سخت لہجے میں بات کرنے کی؟ اریبہ اپنے کمرے میں آتی اچھا خاصا جھنجھلائی ہوئی تھی۔ نہ جانے اب کیا کر رہی ہوگی، کہیں بیٹھی رو نہ رہی ہو۔ وہ اچک اچک کر اپنے کمرے کے دروازے سے باہر اس کی کمرے کی جانب دیکھتی، انگلی دانتوں میں دبائے مسلسل الجھتی ہوئی سوچ رہی تھی، اگر اس نے کہیں منیب کو رات میں میری شکایت لگا دی تو اسے ایک نئی فکر لاحق ہوئی، تو کیا میں اتنا گھبرا کیوں رہی ہوں؟ منیب بھی ایک بار مجھ سے کوئی بات کرے تو دیکھے، اسے بھی بتا دوں گی۔
میں نے تو اس کی حالت کے پیش نظر بھلائی ہی کرنی چاہی تھی، مجھے کیا پتا تھا وہ اتنا ڈر جائے گی اور بھلائی میرے ہی گلے پڑ جائے گی۔ اوف، میں کیوں اس کے بارے میں اتنا سوچ رہی ہوں؟ اس نے مٹھیاں بھیجتے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ بیڈ پر تکیہ سیدھا کرتی، اس پر اونڈے منہ لیٹتی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ریبا لاؤنج میں بیٹھی شام کی چائے پی رہی تھی، مگر اس کی مکمل توجہ امراح کے کمرے کی جانب تھی جو دوپہر سے ابھی تک باہر ہی نہیں نکلی تھی۔ ریبا نے دوپہر سے بار بار اپنا دھیان ہٹانے کی کوشش کی، مگر ہر بار امراح کا ہراساں چہرہ سوچ کے کینوس پر ابھر کر اسے مضطرب کر جاتا۔ پتہ نہیں اس نے لنچ کیا بھی ہے یا نہیں، ویسے جتنی سیدھی دکھتی ہے اتنی ہے نہیں۔ یقینی بات ہے ضرور یہ منیب سے لگائی بجھائی کرے گی۔ وہ مسلسل امراح کے کمرے کے دروازے کی جانب دیکھی اسے ہی سوچ رہی تھی۔ چائے ختم کر کے اس نے کپ سامنے موجود کانچ کی میز پر رکھا اور خود فریش ہونے کی نیت سے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ کچھ دیر بعد کار پورچ میں منیب کی گاڑی کے ٹائر چڑچڑانے کی آواز آئی۔ امراح سے کیے گئے وعدے کے مطابق وہ سرشام ہی اپنے سبھی کام نپٹاتا گھر پہنچ چکا تھا۔ اپنی زندگی کو مزید مشکلات اور الجھنوں کی نظر ہونے سے بچانے کے لیے منیب نے ایک ہفتہ ان دونوں کے ساتھ رہنے کا شیڈول بنایا تھا۔ بقول اس کے مکمل انصاف کر پانا تو شاید ہی کسی انسان کے بس کا کام ہوتا، وہ بھی انصاف کے تقاضوں پر پورا اترنے کی مکمل کوشش کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کی دونوں بیویاں اس سے خوش اور مطمئن رہتیں۔ باقی اس کا ایمان تھا کہ نیت اچھی ہو تو راستے بھی خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اعمال کے بجائے نیتوں کو دیکھتا ہے۔ ابھی تک چونکہ وہ امراح کے ساتھ رہا تھا، اس لیے اب یہ ہفتہ اس نے ریبا کے لیے مختص کیا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی چارسو خاموشی نے اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ سیدھا ریبا کے کمرے میں ہی گیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے کوٹ اتار کر صوفے پر اچھالا اور اپنی ٹائی ڈھیلی کی۔ ریبا کمرے میں نہیں تھی۔ کمرے سے ملحقہ واش روم سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ انہی قدموں پر واپس پلٹا۔ اس نے واپس آنے سے پہلے امراح کی خیریت دریافت کرنے کو اسے فون کیا تھا، مگر امراح نے فون نہیں اٹھایا۔ اسی غرض سے اب اس کا رخ امراح کے کمرے کی جانب تھا۔ کمرے کا دروازہ واہ کرتے ہی نیم اندھیرے نے اس کا استقبال کیا۔ اس نیم تاریکی میں بھی وہ خود بخود دیکھ سکتا تھا کہ امراح بیڈ پر کندھوں تک لحاف اوڑھے محو استراحت تھی۔ گھنہری پلکیں کندھاری گالوں پر سایہ فگن تھیں۔ منیب کو سوتے میں وہ بہت معصوم لگی۔ وہ بنا چاپ کیے اس کی جانب بڑھا اور اس کے ماتھے پر بکھرے بال ہٹاتے نرمی سے اس پر جھکتے اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑا۔ وہ نیند میں ہلکا سا کسمسائی تھی۔ جب منیب سرحد سے پیچھے ہٹا، وہ اس کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اچھی بات تھی کہ وہ ایک پرسکون نیند لیتی۔ اسی غرض سے وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی بنا چاپ کیے واپس پلٹ گیا، مگر جاتے جاتے بھی وہ کمرے کا دروازہ بند کرنا نہ بھولا۔